ترکوں کی حکومت تھی شریف مکہ، جو حکمران تھا اس زمانے میں، ابھی یہ سعودیوں کی حکومت نہیں آئی تھی، وہاں پر دوسرے دیوبند کے جن لوگوں کے خلاف اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا، انہوں نے جا کر مکہ کے حکمران کو کہا کہ ہندوستان سے ایک شخص ہے احمد رضا، یہاں آیا ہوا ہے، نبی کے علم میں، نبی کے بارے میں غلط باتیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا ایسا کہتا ہے۔ بات انہوں نے اپنی چھپانی تھی کہ ہم نے کہا ہے، غلطی گستاخی تو ہم نے کی ہے، لیکن ان کا مقصد تھا کسی طرح ان کو یہاں سے نکالیں، کہیں ان کا اثر یہاں نہ ہو جائے۔ بادشاہ کے پاس یہ بات کی گئی، بادشاہ نے کہا ہم ابھی امتحان لے لیتے ہیں، سوال نامہ لکھو۔ انہوں نے ایک کاغذ پر سوال لکھے۔ اعلیٰ حضرت اس وقت کعبے میں موجود تھے، بخار چڑھا ہوا تھا، اگلے دن مدینہ جانا تھا۔ اس زمانے میں 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، یہ آج کی طرح 4 گھنٹے میں نہیں پہنچ جاتے تھے، وقت لگتا تھا، سمندری راستہ تھا، لمبا سفر، پھر مکہ سے مدینہ جانے میں ایک مہینہ لگ جاتا تھا، پیدل جاتے تھے یا اونٹ گھوڑوں پہ جاتے تھے، راستے میں کتنے لوگ لٹ جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، آسان نہیں تھا سفر۔ اعلیٰ حضرت نے اگلے دن مدینہ روانہ ہونا تھا، ادھر شام کے وقت بادشاہ کی طرف سے وہ خط لے کر آ گیا۔ اب جواب نہیں دیتے ہیں تو بات ہو رہی ہے کہ بھاگ رہے ہیں، دینا ہے تو مشکل ٹائم نہیں ہے، بخار چڑھا ہوا ہے۔ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا لیا، قلم دوات منگوا لی، پوری کتاب الدولت المکیہ چھپی ہوئی عربی میں پورے سوال کا جواب لکھ دیا۔ 13 گھنٹے بیٹھے لکھتے رہے۔ کتنے؟ 13 گھنٹے لکھ رہے ہیں، مسلسل لکھ دیا۔ جب اگلے دن بادشاہ کی محفل میں وہ تحریر پڑھی گئی، پوری محفل نے کہا ایسا عالم تو دنیا میں نہیں ہوگا کوئی، بغیر کسی کتاب کی مدد کے اس نے ایسا جواب لکھا۔ وہ دوسروں کے جو پروگرام تھے سارے دھرے رہ گئے، انہوں نے جو الزام لگائے تھے وہ جھوٹے پڑ گئے، اللہ نے حق کا بول بالا کیا۔ علماء نے وہاں پر آپ سے اجازتیں لی، عرب کے علماء نے کہ ہمیں اپنا شاگرد بناؤ، اجازتیں دو، خلافتیں دو۔ یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں کہ جب تقویت الایمان، تحذیر الناس اور ان کتابوں میں، یا دوسری جو ہیں امبیٹوی کی تصفیت العقائد وغیرہ اور تھانوی کی، یہ ان کتابوں میں جب نبی کے خلاف باتیں لکھی جا رہی تھیں، کوئی کہہ رہا تھا جی نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھو، کوئی کہہ رہا تھا ان کو بڑا بھائی سمجھو، ان کی تعریف کم کرو۔ اس دور میں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے تھے؟ سب سے اولا و اعلیٰ، اور نبی کی شان کو گھٹانے والوں، نبی کے بارے میں غلط باتیں کرنے والوں، سنو، اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں۔ جب کہا جا رہا ہے سب سے اولا و اعلیٰ، تو مطلب کیا ہے؟ 6 سمتیں ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، پوری کائنات گھوم لو، ایک ایک کو دیکھ لو، پھر آ کر میرے نبی کو دیکھو، تمہیں بھی کہنا پڑے گا سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یا رسول اللہ۔